اور عمران خان اس پارلیمان کی، اس ملک کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ عمران خان بہت جلدی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی. جنگ سے ملکی مفادات، خطے کے مفادات اور انسان عام روٹین میں بھی ہم قوم بنے، اور اب وقت کی ضرورت ہے. بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ٹیریٹری، سب کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو. عمران خان کو تاسولی دو کہ اگا زوانان کو ڈیجیٹل ایرا کے پرنڈی جی ایس پی آر دعوت تعریف وکڑ ٹول خلق کو آن بورڈ گشتان جو ہے میری اور اس قوم کی غیرت ہے. وہ آج انہوں نے ہندوستان کو گلوبلی اور ڈیجیٹل ایرینا میں بھی نہ صرف چاروں شانی چت کیا ہے، بلکہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، گلے لگائیں، کیونکہ ایک باوقار غیرت مند پاکستان اگر صرف آزمائشوں میں ایک ہوگا تو پھر جب نارمل روٹین میں جب ہم ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے. ہم ایک غیرت مند قوم ہے جو یونٹی آزمائشوں کے وقت میں ہوتی ہے. اگر وہی یونٹی 365 ڈیز ہو تو پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے. اور عمران خان اس پارلیمان کی، اس ملک کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ عمران خان بہت جلدی آئے گا. دیکھیں، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. ہندوستان کا جھوٹ کہیں نہ کہیں دنیا کے سامنے آنا تھا. پہلے 2019 میں آیا، اور اب الحمدللہ جس طرح وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں ایک باوقار ریاست کی طرح، ایک غیرت مند قوم کی طرح، ہم نے ایک جس طرح اس جنگ میں بدقسمت یہ کہ ہم عام حالات میں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں، ایک قوم کی شکل میں، صرف مشکلوں میں نہیں، 365 ڈیز ایک قوم کی طرح رہیں، ایک دوسرے کو ٹالرنس ہو، ایکسیپٹ کریں. ڈفرینسز ضرور ہوں، لیکن پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. اور اب گلوبل لیول پہ ہر فورم پہ ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا. ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے. جو جیوئسٹک اپروچ ہندوستان کی رہی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے. ان کی اوور آل مائنورٹیز کے حوالے سے، اس ریجن میں امن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ لان تان پاکستان پہ کرتے ہیں. اب ان کو جس صبر کا اور جس حوصلے کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، اور وہ مسلسل کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کر رہا تھا، نہایت معصوم بچوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اگر ذرا بر بھی غیرت ہے مودی میں اور ہندوستان کے ان سٹیک ہولڈرز میں جو ہندوستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، جنگ کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی. جنگ سے ملکی مفادات، خطے کے مفادات اور انسانیت کو نقصان ہے. تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کیا جائے تاکہ وہ جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئے، اور جو RSS کا وہ جو انسانیت کے خلاف جو سوچ اپنائی ہوئی ہے وہ خاص کر مودی اور RSS کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا ایسا پرچار کیا جائے تاکہ دنیا کو اور ہندوستان کے باشیوں کی بھی ان کا حقیقت سامنے آ جائے. اس طریقے سے یہ تمام حالات چلیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ نہ صرف ان کو ایکسپوز کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی وہ حرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ پہلے تو ان کی ضرورت نہیں، اگر کریں گے تو وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 25 کروڑ ماننے والے کس کے ہیں، اور پھر ساننے والے کس کے ہیں. اور پھر سلام ہے کامران مسیح کی والدہ کو، والد کو، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، تمام ایئر فورس، تمام جوانوں کو، شہیدوں کے وارثین کو. کیا غیرت مند باوقار قوم ہے. صرف اللہ سے التجا ہی ہے کہ آزمائشوں میں نہ، عام روٹین میں بھی ہم قوم بنے. اور اب وقت کی ضرورت ہے. بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ٹیریٹری، سب کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو سنیں، سب کو آن بورڈ کریں، کیونکہ ملک جب ایک ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. شکریہ. پورے اصل کی وقت ضرورت ہمیشہ اتحاد و اتفاق تھا. اللہ پاک کو قرآن مجید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. چدی اللہ پڑے مضبوطی سرونی سو اور تفرقی کے مرازو. بدقسمتی دادا چی مو کلا ہم کو یو پیج بانی نو بطور قوم مکی دیر زیاد دخمن کار کرے دا خوچی دائیو دی اللہ کرم نوازی دا چی کلا ہم ملک ازمائش کی وی، ناگانی آفت وی، زلزلاوی، سیلابی دا قوم یوشی دا کم اتفاق و اتحاد مظاہرہ دا اس شوے دا دی مثال نے ملاوی گی ویلے چی اللہ رسول نبات پاکستان دا دی مو ایمان اور یقین دا
و لیڈر عمران خان و تاسولی دو چه اغا زوانان و ڈیجیٹل ایرا کې چې پرونډي جی ایس پی آر دغه تعریف وکړ ټول خلک کو آن بورډ غشتن دي آئین اور قانون بالادستی پکار دا چې خلق الحقوق ملاو شي د هو عزت جان و مال تحفظ وشي فار ایگزامپل دا ټایم دا چې د بلوچستان محرومیانې د فاټا سابقه فاټا د خیبر پختونخوا پنجاب گلگت بلتستان آزاد کشمیر سندھ ټول څوره اکایې دي د پاکستان دا ولس کا څوک خفا دي کڅ دا سینې لکی ویلې چې دا د وخت ضرورت ده او دین علاوه دنیا په عالمي سطح باندې ہندوستان ایکسپوز کوي بس دي دیکھیں جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے ہندوستان کا جھوٹ کہیں نہ کہیں دنیا کے سامنے آنا تھا پہلے 2019 میں آیا اور اب الحمدللہ جس طرح وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اب ہمیں ایک باوقار ریاست کی طرح ایک غیرت مند قوم کی طرح ہم نے ایک جس طرح اس جنگ میں بدقسمت یہ کہ ہم عام حالات میں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں ایک قوم کی شکل میں صرف مشکلوں میں نہیں 365 ڈیز ایک قوم کی طرح رہیں ایک دوسرے کو ٹالرنس ہو ایکسیپٹ کریں ڈفرینسز ضرور ہوں لیکن پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے اور اب گلوبل لیول پہ ہر فورم پہ ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے جو جیوئسٹک اپروچ ہندوستان کی رہی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے ان کی اوور آل مائنورٹیز کے حوالے سے اس ریجن میں امن کے حوالے سے وہ تمام چیزیں کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ لان تان پاکستان پہ کرتے ہیں اب ان کو جس صبر کا اور جس حوصلے کا مظاہرہ پاکستان نے کیا اور وہ مسلسل کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کر رہا تھا نہایت معصوم بچوں کو مسجدوں کو مدرسوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے تو میرے خیال میں اگر ذرا بر بھی غیرت ہے مودی میں اور ہندوستان کے ان سٹیک ہولڈرز میں جو ہندوستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جوان جو ہے میری اور اس قوم کی غیرت ہے وہ آج انہوں نے ہندوستان کو گلوبلی اور ڈیجیٹل ایرینا میں بھی نہ صرف چاروں شانی چت کیا ہے بلکہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں گلے لگائیں کیونکہ ایک باوقار غیرت مند پاکستان اگر صرف آزمائشوں میں ایک ہوگا تو پھر جب نارمل روٹین میں جب ہم ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہم ایک غیرت مند قوم ہے جو یونٹی آزمائشوں کے وقت میں ہوتی ہے اگر وہی یونٹی 365 ڈیز ہو تو پاکستان کہیں سے کہیں چلان ہے تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کیا جائے تاکہ وہ جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئے اور جو RSS کا وہ جو انسانیت کے خلاف جو سوچ اپنائی ہوئی ہے وہ خاص کر مودی اور RSS کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا ایسا پرچار کیا جائے تاکہ دنیا کو اور ہندوستان کے باشیوں کی بھی ان کا حقیقت سامنے آ جائے اس طریقے سے یہ تمام حالات چلیں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ نہ صرف ان کو ایکسپوز کرنا ہے بلکہ اگر کوئی ایسی وہ حرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ پہلے تو ان کی ضرورت نہیں اگر کریں گے تو وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 25 کروڑ ماننے والے کس کے ہیں اور پھر